اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ ہماری گفتگو جاری تھی علم بدیہی اور علم نظری کے درمیان فرق، اور علم بدیہی کی تعریف ہم نے کیا کی کہ ہر وہ علم جو فکر کے اوپر موقوف نہ ہو، جو بغیر فکر کے حاصل ہو جائے۔ فکر کی جگہ پہ دو لفظ استعمال کر رہے تھے، النظر والکسب، جو نظر، کسب اور فکر کے اوپر موقوف نہ ہو۔ اور علم نظر اس کے الٹ ہو جائے گا کہ وہ علم جو فکر کے بعد کیا ہوتا ہو، حاصل ہوتا ہو۔ پھر یہاں پہ انہوں نے علم بدیہی کی وضاحت کی کہ علم بدیہی کے لیے اسباب توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ اسباب توجہ اگر نہیں ہوں گے تو علم بدیہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس سبب توجہ میں سے جو پانچواں انہوں نے بیان کیا، جس کو ہم نے کہا کہ یہ جو پانچواں اور تیسرا ہے تقریباً یہ ایک جیسے ہیں، الگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پانچویں میں جو اضافی ایک نقطہ ہے اس کو یہ بیان کیا کہ بعض کا علم بدیہی ایسا ہوتا ہے کہ جو کئی دنوں بعد حاصل ہوتا ہے، کئی گھنٹوں بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے تجربہ کرنا پڑتا ہے۔ اب تجربے کا نام کیا ہے؟ فرض کریں وہ سائنس والا تجربہ ہو رہا ہے، وہ چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جس طرح بچہ تجربہ کرتا ہے ہاتھ لگا کے کستری گرم ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یا کیا ہے وہ تجربہ سننے کا بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ سنے انسان۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ یہ بات تو واضح ہے کہ سائنسا کا گھر جو ہے وہ حرم کے پاس جہاں پہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ہے، لیکن ایک بندہ نجف میں نہیں آیا، اس کو نہیں پتا، ضروری ہے کہ وہ سنے اس خبر کو بہت سارے لوگوں سے، تب کیا ہے اسے یہ بدیہی علم حاصل ہوگا۔ تو یہ جو بہت سارے لوگوں کو سننا ہے یا جو تجربہ کرنا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو منطق میں کیا کہا جاتا ہے؟ عملیہ غیر عقلیہ۔ یہ عقلیہ عملیہ نہیں ہے، یہ جو پروسیس انسان کر رہا ہے، عملیہ ان پروسیس، ایک جو عمل ہو رہا ہے، یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ غیر عقلی عمل ہے۔ غیر عقلیہ عمل کیسے کہیں گے؟ وہ فکر کو نہیں، یہ سوچ و بچار۔ ہم نے کہا کہ ہم اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو علم بدیہی حاصل ہوا ہے بچے کو تجربے کے بعد حاصل ہوا ہے، یا ہم نے سیمسنگ کی مثال دی تھی کہ مشہور بات ہے کہ سیمسنگ جو ہے وہ جلدی گرم ہو جاتے ہیں، ہیٹنگ پرابلم اس کے اندر ہے۔ تو یہ جو مشہور اور بدیہی بات ہے یہ کب پتہ چلے گی؟ کہ اب تجربہ انسان کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں ساری تجربے سے حاصل ہو رہی ہیں یہ بھی کیا علم بدیہی ہیں، اس میں سوچ و بچار کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک سوچ و بچار نہیں آئے گا وہ علم کیا رہے گا؟ بدیہی رہے گا، وہ علم نظری نہیں بنے گا۔ اگرچہ علم بدیہی کو حاصل کرنے کے لیے جو تجربہ ہے اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے۔ لہٰذا علم بدیہی میں یہ نہیں ہے کہ جو فٹافٹ حاصل ہو جائے، نہیں، فٹافٹ کی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ بات کیا ہے کہ جو بغیر فکر کے حاصل ہو۔ اب جب بغیر فکر کے حاصل ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے جلدی حاصل ہو جائے، ہو سکتا ہے جلدی حاصل نہ ہو، کچھ عملیہ کی کیا پڑے وہاں پہ ضرورت پڑے۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی فکر سے کیا مراد ہے؟ یا پھر فکر کو آپ الگ تو کریں، فکر کی کوئی تعریف تو بیان کریں۔ تو اب کیا ہے یہاں پہ بحث شروع کر رہے ہیں تعریف النظر اول فکر۔ تعریف النظر اول فکر کا کیا مطلب ہے؟ جسے ہم ابھی تک تھوڑا پہچان چکے ہیں کہ فکر کا تعلق کیا ہے؟ انسان کے عملیہ عقلیہ سے ہے۔ عقلی عملیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان خود سوچ و بچار کرے، یعنی تجربہ باہر میں نہ کرے۔ خود سوچ و بچار کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کے پاس جو معلومات ہیں انہیں کو انسان گھمائے، ٹھیک ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے، پھر کیا کرے؟ مجہول تک پہنچ جائے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو فکر ہے اس کے اندر عقل انسانی کی آتی ہے؟ حرکت میں آتی ہے۔ اچھا، عقل انسانی حرکت میں کہاں پہ آتی ہے؟ اپنی معلومات کے درمیان، ٹھیک ہے۔ معلومات کے درمیان عقل انسانی حرکت کرتی ہے۔ کیوں حرکت کرتی ہے؟ تاکہ وہ جس چیز کا علم سے نہیں ہو رہا وہاں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح تجزیہ نگار ہوتے ہیں، فرض کریں ایک سے پوچھیں کہ بھئی ابھی جو حکمران ہے آیا وہ نواز شریف دوبارہ بنے گا یا نہیں بنے گا، یا عمران خان آئے گا دوبارہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا جو اس کا سیاسی تجربہ ہے، جو سیاسی معلومات ہیں، اس کے اندر وہ کیا ہے؟ ساری سوچ و بچار کرتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا تھا، اس طرح ہو گیا تھا، لہٰذا وہ ایک نتیجہ نکالتا ہے۔ یہ نتیجہ اس نے کہاں سے نکالا ہے؟ سوچ و بچار سے نکالا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ عقل کی تین قسم کی حرکات موجود ہیں۔ پہلی حرکت کیا ہے؟ کہ وہ معلومات کی طرف گیا ہے، جو اپنی اس کی معلومات کی، جسے ہم نے اسے سوال رکھا کہ بھئی کیا عمران خان وزیر اعظم بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یہ سوال ہوا، یہ کیا تھا؟ اس کے لیے مجہول چیز تھی، ابھی تک اسے علم نہیں ہے۔ اس سے عقل نے حرکت کی کہاں پہ؟ اپنی معلومات کی طرف۔ یہ پہلی حرکت ہے، یعنی سوال سننے کے بعد عقل کا حرکت کرنا اپنی معلومات کی طرف، پہلی حرکت ہوگی۔ دوسری حرکت کیا ہے؟ کہ ان معلومات کے درمیان عقل کا حرکت کرنا، معلومات کو کیا منظم کرنا، جوڑنا، ٹھیک ہے، کہ گزشتہ وزیر اعظم کیسے لوگ بنتے تھے، اتنی ان کی کیا ہوتی تھی، سٹرگل ہوتی تھی، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، عمران خان کی بھی کتنی محنت ہے، ساری جی دھاندلی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، وہ ساری چیزوں کیا ہے دیکھے گا، اور اسے کیا کہے گا کہ جو گزشتہ اس کے پاس ابھی معلومات موجود ہیں اس کے اندر جن کو وہ جانتے ہیں، اس کے اندر کیا کرے گا؟ عقل کی حرکت کرے گا۔ کتنی حرکتیں ہوگی؟ دو حرکتیں ہوگی۔
تیسری کیا ہے کہ جب نتیجے تک پہنچے گا تو پھر دوبارہ حرکت کس کی طرف ہوگی؟ مجہول کی طرف ہوگی۔ مجہول کیا مطلب؟ اس سوال کے جواب کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی 3 حرکتیں۔ پہلی حرکت کیا ہوگی؟ مجہول سے اپنی جو معلومات ہیں اس کی طرف، پھر معلومات کے درمیان حرکت، پھر معلومات سے دوبارہ کیا ہے اس مجہول کے جواب کی طرف کیا ہے حرکت۔ یہ 3 حرکتیں اگر موجود ہوں گی اسے کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تینوں حرکتیں موجود نہیں ہیں پھر وہ فکر نہیں ہوگی، زیادہ بھی 3 حرکتیں موجود ہوں۔ اور پھر مصنف بیان کریں گے کہ یہ جو تینوں حرکتیں ہیں یہ بعض وقت بڑی جلدی سے ہو جاتی ہیں۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ انسان بغیر ٹائم لے، آج کی مثال بیان کا لمح البصر ہے، آنکھ جھپکانے سے بھی کیا ہے 3 حرکتیں گزر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں آپ سے کوئی پوچھے کہ 12 اور 5 کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 12 اور 13 کتنے ہوتے ہیں۔ 12 اور 13 کیا تھوڑا سا سوچنا پڑا ہے، وہ جو تھوڑا سوچنا پڑا ہے نا اپنی معلومات کے اندر، یہ جو تھوڑا سوچنے سے بھی کیا کہتے ہیں؟ حرکت العقل ہے، کہ آپ کی عقل کیا حرکت میں آئی ہے۔ 2 اور 2 4 کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں عقل نے حرکت نہیں کی بالکل، لیکن جب پوچھا کہ بھائی 12 اور 13 کتنے ہوتے ہیں، تھوڑا سا رکا بندہ، وہ جو تھوڑا سا رکا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی اس نے فکر کی ہے۔ فکر کیا مطلب؟ یعنی اس سوال سے دوبارہ معلومات کر گیا، معلومات سے جوڑ کے فٹافٹ کس کی طرف آ گیا؟ مجہول کی جواب کی طرف آ گیا، یہ بھی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی فکر نہیں ہے، اس میں عقل نے کوئی حرکت نہیں کی۔ لیکن 12 اور 13 کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں عقل نے تھوڑی سی حرکت کی ہے۔ جب 12 اور 13 کو جمع کر کے عقل حرکت کر رہی ہے تھوڑی سی، تو اگرچہ بڑی تیزی سے کر رہی ہے حرکت، یہ بھی کیا ہوگی؟ فکر ہوگی۔ لہٰذا کیا ہے؟ فکر اس نے کی ہے یا فکر نہیں کی، یا ہر بندے کے اپنے الگ اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جس بندے کے لیے ایک چیز بدیہی ہوگی اس کو کوئی عقل سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے، وہ سوچے بغیر کیا جواب دے دے گا۔ اور جس کے لیے یہ چیز بدیہی نہیں ہے، نظری ہے، وہ سوچے گا۔ اب جو یہاں سے یہ نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نظری جو علم ہے وہ علم بھی کیا ہے؟ فٹافٹ حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نظری جب ہم کہتے ہیں کہ علم بدیہی، تو علم بدیہی میں ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جو فٹافٹ حاصل ہو جائے۔ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے کیا بیان کیا؟ نہیں، علم بدیہی بعض کا تیزی سے حاصل نہیں ہوتا، کچھ تجربہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو دیر سے علم حاصل ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظری بن جائے، وہ بدیہی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم علم نظری میں کہیں گے کہ علم نظری میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دیر سے حاصل ہو، نہیں، ممکن ہے جلدی حاصل ہو جائے، لیکن جلدی حاصل ہوئے لیکن اس میں فکر موجود تھی، اس کے اندر کیا تھی؟ عقل نے حرکت کی تھی تھوڑی بہت۔ جب عقل نے تھوڑی بہت حرکت کی ہے تو یہ علم نظری بن جائے گا۔ لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ علم نظری جلدی حاصل ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ علم نظری دیر سے حاصل ہو۔ بالکل علم بدیہی میں بھی یہ کیا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ علم بدیہی جلدی حاصل ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ علم بدیہی کیا حاصل ہو؟ دیر سے حاصل ہو۔ لہٰذا یہ 2 قسمیں ہم مزید بھی اس کی بنا سکتے ہیں کہ علم بدیہی ایک وہ ہے جو جلدی حاصل ہو جاتا ہے، ایک وہ ہے جو جلدی حاصل نہیں ہوتا۔ علم نظری وہ ہے جو جلدی حاصل ہو جاتا ہے کہ جس میں یہ جو تینوں حرکات ہیں فٹافٹ جلدی سے ہو جائیں، اور ایک وہ ہے کہ جو جلدی حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان 3 حرکتوں کے علاوہ 2 چیزیں تو واضح ہیں کہ پہلا تو کیا ہے؟ اس سے سوال پیش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ سوال کے بعد وہ اس سوال کی نوعیت کو بھی جانتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب تطبیق میں آ جاتے ہیں کچھ۔ نعرف مما سبق، گزشتہ بحث سے یہ ہم جان چکے ہیں کہ ان النظر او الفکر المقصود منہ، کے نظر اور فکر سے کیا مراد ہے؟ اجراء و عملیت عقلیت، کہ ایک عقلی عملی کو جاری کرنا، عقلی پروسیس کو جاری کرنا، فی المعلومات، ان معلومات میں الحاضرت، جو انسان کے پاس حاضر ہے، یعنی وہ معلومات جو انسان کے پاس موجود ہیں۔ انسان جتنا جانتا ہے اپنی معلومات کے اندر کیا کرنا؟ عملیہ عقلی کو جاری کرنا۔ کیوں کرنا؟ لأجل الوصول الى المطلوب، تاکہ وہ اپنے مطلوب تک پہنچ جائے۔ اچھا، مطلوب کیا چیز ہے؟ والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، اور مطلوب کیا ہے؟ وہ علم حاصل کرنا۔ کس کے بارے میں علم حاصل کرنا؟ بالمجهول، مجہول سے، اور مجہول کیا ہے؟ الغائب، وہ کیا ہے؟ غائب ہے، یعنی اس کے پاس حاضر نہیں ہے۔ معلومات کو کیا کہا؟ الحاضرت۔ الحاضرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے نفس کے پاس حاضر ہے، اس کی عقل میں کیا حاضر ہے۔ کیونکہ علم کی کیا تعریف کی تھی؟ صور حضور و صورت شیء عند العقل، حضور سے تعریف کی تھی۔ تو وہ معلومات جو انسان کے پاس حاضر ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ معلومات ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ جو مجہول ہے یہ کیا ہے؟ ابھی حاضر نہیں، ابھی تک غائب ہے، لیکن جب اس کا علم حاصل کر لیں گے تو پھر اس کی صورت بھی کیا ہو جائے گی؟ حاضر ہو جائے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مطلوب کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، کس کا؟ مجہول کا، جو کہ ابھی تک کیا ہے؟ غائب ہے۔ کیونکہ حاضر ہوتا تو پھر حاضر چیز کا علم تو نہیں حاصل کی جاتا، جو چیز معلوم ہے دوبارہ اس کا علم حاصل کریں، یہ تو نہیں ہوتا۔ اچھا، باب تعبیر آخر ادق، جو دقیق تعبیر ہے وہ کیا ہوگی؟ کہ ان الفکر، فکر کیا ہے؟ وہ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول،
معلوم اور مجہول کے درمیان جو عقل کی حرکت ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر اعتراض کیا حاشیہ لکھنے والوں نے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ معلوم اور مجہول کے درمیان خود ان معلومات کے درمیان بھی ایک حرکت کرنا، کیونکہ ہم نے کیا بیان کیا، ایک کیا ہے معلوم سے مجہول کی طرف جاتا ہے، نہیں معذرت، مجہول سے سوال پیش ہوا، مجہول سے اس نے حرکت کی اپنی معلومات کی طرف، پھر معلومات سے دوبارہ اس کو علم حاصل ہوگا، ایسی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں 3 حرکتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، جبکہ عبارت سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ معلوم اور مجہول کے درمیان حرکت کرنا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علی محمد وعلی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ۔ اچھا، گفتگو چل رہی تھی تعریف نظر اول فکر میں، یہاں پہ بحث پہنچی تھی کہ مصنف نے یہاں پہ نظر کی تعریف کیا کی ہے، وبتعبیر آخر ادق ان الفکر ہوا حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، کہ معلوم اور مجہول کے درمیان کیا ہے؟ عقل کا حرکت کرنا۔ انشاءاللہ مصنف بعد میں بیان کریں گے کہ یہ ہمارے پاس عقل کی 3 حرکتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پہلی حرکت کیا ہوگی؟ مشکل، جو سوال ہے مجہول جسے مشکل سے تعبیر کریں گے، اس سے حرکت کیا ہوگی؟ اپنی معلومات کی طرف۔ دوسری حرکت کیا ہوگی؟ ان معلومات کے درمیان ہوگی۔ اور تیسری حرکت کیا ہوگی؟ ان معلومات سے دوبارہ کیا ہے؟ اس مجہول کے جواب کی طرف، ٹھیک ہے۔ 3 حرکتیں، لیکن یہاں پہ جو مصنف کی عبارت ہے جو انہوں نے تعریف کیا، حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، کہ معلوم اور مجہول کے درمیان عقل کا حرکت کرنا، تو اس سے بعض کا لگتا ہے کہ شاید ایک ہی حرکت ہے معلوم سے مجہول کے درمیان، یا بعض کا لگتا ہے کہ شاید 2 حرکتیں ہیں، مجہول سے معلوم اور معلوم سے مجہول کی طرف۔ تو لہٰذا یہ عبارت کیا ہے؟ مجمل ہے، یہاں پہ اس کی تفصیل کیا ہے؟ بعد میں آئے گی، لہٰذا اسی تعریف کے اوپر اشکال کیا گیا ہے۔ یہ تعریف کیا ہے؟ انہوں نے جامع نہیں کی، اس سے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عقل کی کتنی حرکات یہاں پہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن تحلیل بیان کر رہے ہیں اس کی، وہ تحلیل ذالک، عبارت پڑھتے ہیں وہ تحلیل ذالک، یعنی اس تعریف کی جو تحلیل ہے، تجزیہ و تحلیل، اس کو جو کھول کے بیان کر رہے ہیں، تفصیل آپ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے کہ ان الانسان، کہ انسان کیا ہے؟ اذا واجہ بعقلہ، جب اپنے عقل کے ذریعے سے کیا ہے؟ سامنا کرے گا، واجہ کا مطلب سامنا کرے گا، اپنی عقل کے ذریعے سے سامنا کرے گا المشکلہ، مشکل سے کیا مراد ہے؟ مجہول، یعنی کوئی اس سے سوال پوچھا گیا جو کہ مشکل تھی، اس کا انسان کو سامنا ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ عارفہ، اور انسان نے یہ جان لیا کہ انہ من ای انواع المجہولات، کہ یہ جو مجہول ہے یہ مجہولات کی کس انواع میں سے ہے، کس نوع میں سے ہے، یعنی آیا اس مجہول کا تعلق سیاسی امور سے ہے، سیاسی امور سے سوال پوچھا گیا ہے، جس طرح ہم نے مثال دی تھی کہ آیا آئندہ وزیر اعظم عمران خان ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس مجہول کا تعلق فقہی احکام سے ہے تاکہ میرے ذہن میں جو تھوڑی بہت فقہ موجود ہے اس کے اندر میں دیکھوں، یا اس سوال کا تعلق منطق سے ہے، یا اس سوال کا تعلق کیا ہے؟ دیگر معلومات سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ سب سے پہلے کیا ہوگی؟ مشکل سوال کا سامنا ہونا، یہ ایک چیز ضروری ہوگی، کیونکہ کسی چیز بندے سے سوال ہی نہیں پوچھا جا رہا ہے تو وہ فکر اور سوچ کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں پہ سوال پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور اس سے سوال پوچھے، نہیں، خود بھی کیا ہے؟ انسان اپنے ذہن میں سوال پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ تعبیر کیا کی کہ واجہ بعقلی، کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے اگر متوجہ ہوتا ہے اور اسے سامنا کرنا پڑتا ہے مشکل کا، اب عقل کے ذریعے سے مشکل اور مجہول چیز کا کیوں سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یا تو خود اس نے سوال پیدا کیا ہے، یا کیا ہے کسی اور نے آ کے اس سے سوال کیا ہے۔ بہرحال مہم چیز کیا ہے کہ سوال کم از کم پیدا ہو، کوئی مجہول کے بارے میں کیا ہے؟ سامنا ہو۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فکر کرنے کا، سوال پیدا کرنا ہے۔ لہذا جو طالب علم سوال پیدا نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، وہ فکر کی طرف سفر ہی نہیں کر سکتا۔ لہذا پہلے سسٹم کیا ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وکیل کا پہلا کام کیا ہے؟ شک کرنا، ٹھیک، شک مطلب کیا ہے؟ سوال پیدا کرنا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو فکر کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ وہ سوال پیدا کرنا اور مشکل کو کیا ہے؟ اپنے سامنے لے کر آنا، ایک چیز کو سوال بنا کے رکھنا اپنے سامنے، یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ یہ پہچاننا کہ یہ جو میں نے سوال پیدا کیا ہے اس کا تعلق کس علوم سے ہے، اس کا تعلق کس وادی سے ہے، یہ کرنا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ انہ من ای انواع المجہولات، کہ یہ مجہولات میں سے کس نوع میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وعارف انہ من ای انواع المجہولات ہوا، ٹھیک ہے، یہ جو وہ جو سوال ہوا ہے، یہ جو ہوا یعنی مشکل جو تھی، یہ مشکل کس مجہولات میں سے ہے، جب اس کو پہچان لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاضع عقل ہو، تو اس کی عقل سفر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ عقل کہاں پہ سفر کرتی ہے؟ الی المعلومات، ان معلومات کی طرف
کہ الحاضرت عندہ کہ جو اس کے پاس حاضر ہیں، یعنی اس کے ذہن میں جو معلومات موجود ہیں اس کی طرف عقل نے حرکت کی. لہٰذا یہ کیا ہے؟ پہلی حرکت ہے. اور اس حرکت سے پہلے دو سٹیپ کیا تھے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ مشکل کا مواجہ کرنا، کوئی مشکل سوال پیدا کیا. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ وعارفہ، اور یہ پہچان لینا کہ اس مشکل کا تعلق کس نوع سے ہے. ٹھیک ہے. پھر جب اسے پتہ چل جائے گا کہ مشکل کا تعلق جب سیاسی امور سے ہے تو جو سیاسی مجھے تھوڑی بہت معلومات ہیں میں ان میں کیا ہے سوچوں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں سٹیپ ہونے کے بعد پھر کیا ہے؟ عقل حرکت کرتی ہے معلومات کی طرف. ان معلومات کی طرف الحاضرت عندہ کہ جو کیا ہیں اس کے پاس حاضر بھی ہیں، اور کیا ہیں؟ المناسبت لنوع المشکل کہ جو مشکل کی نوع ہے، مشکل کا جس کیٹیگری سے تعلق ہے اس سے یہ معلومات کیا ہیں؟ مناسبت بھی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں ایک فقیہ کو، فرض کریں ایک فقیہ بھی ہے، اس کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی فیس بک اکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہے، کچھ سے پتہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اگر اس سے سوال کیا جائے کہ ہاں بھائی آپ مولانا صاحب بتائیں کہ سیاسی حالات کیسے جا رہے ہیں اور مستقبل میں کون ہوگا وزیر اعظم، یہ تو وہ کیا اس بارے میں کوئی سوچ و بچار نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، وہ سوال اس کے سامنے متوجہ ہو گیا، سوال کے سامنے اس سے ہو گیا، سوال پیدا ہو گیا، پہلا سٹیپ ہو گیا. دوسرا سٹیپ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس سوال کا تعلق کیا ہے؟ سیاسی امور سے ہے، لیکن اس کی عقل حرکت نہیں کر پا رہی. کیوں نہیں عقل حرکت نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ عقل نے حرکت کرنی چاہیے ان معلومات کی طرف جو اس کے پاس حاضر بھی ہوں اور اس موضوع سے کیا ہوں؟ مناسب بھی ہوں. جب اس کے پاس معلومات ہی نہیں ہے، کچھ بھی سے پتہ نہیں ہے، تو وہ کیا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ وہ کیا اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ لہذا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ انسان کے پاس معلومات ہونی چاہیے، تبھی کیا ہے وہ کسی مجہول کی طرف جا سکتے ہیں اور کسی نہ جاننے والی بات کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور ان معلومات کو کیا کہا جاتا ہے منطق میں؟ راس المال. راس المال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ. یعنی علم کا سرمایہ کیا ہے؟ انسان کے پاس کچھ معلومات کا ہونا. اگر معلومات نہیں ہے تو ڈائریکٹ سے علم حاصل ہو جائے، یہ فقط وحی میں ہوتا ہے، وحی سے ہٹ کے کسی کے پاس بھی ایسا نہیں ہوتا. ہر کسی کو کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنا پڑتی ہیں. اور اسی سے یہ نظریہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہمارے نزدیک یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا نیک عمل کریں اور مکاشفہ وغیرہ کریں اور ہمارے نزدیک جتنی مجہول چیزیں ہیں ان کا فرد سے ہمیں علم حاصل ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر مولا کے پاس ظریف ہے تو اتنا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس علم آ جائے. نہیں، علم نہیں آئے گی. فقط کیا آئے گا کہ جو معلومات آپ کے پاس موجود ہیں یا جتنا آپ مطالعہ کریں گے اس مطالعے میں فکر کر کے نئی چیزوں کو آپ کشف کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور یہ صلاحیت فقط ملے گی ہمیں. باقی اس معلومات کو حاصل کرنا، مطالعہ کرنا، محنت کرنا وہ انسان کے اپنے ذمہ رہے گا. لہٰذا اسی وجہ سے درس خارج میں جب یہ بحث شروع کی جاتی ہے کہ کیا علم حاصل کرنے کے طریقوں میں سے یہ طریقہ ہے کہ جو صوفیہ بیان کرتے ہیں. صوفیہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کشف اور مکاشفہ کا طریقہ. کشف اور مکاشفہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مطالعہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کریں؟ اپنے نفس کو تزکیہ کریں، نیک عمل کریں، اور اس طرح کے اعمال بہت سارے وہ بتاتے ہیں وہ کریں. اس کے بعد خود بخود آپ کے ذہن میں کیا آ جائے گا؟ علم آ جائے گا، جس طرح کہ وحی نازل ہوتی ہے. تو اس کو تقریباً سارے علماء کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ توسل سے اور اللہ کی طرف جو علم حاصل ہوتا ہے وہ فقط کیا ہوتا ہے؟ انسان کو صلاحیت حاصل ہوتی ہے اور انسان کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. باقی وہ جو سرمایہ ہے جسے کہتے ہیں معلومات الحاضرہ، ان معلومات کو حاصل کرنا یہ انسان کے بنیادی کام ہے. جس طرح ہم منطق پڑھ رہے ہیں، پھر منطق میں سوال پیدا کرنا، نئے نظریات دینا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوں گے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں منطق اصلا پڑھوں نہیں، مجھے منطق آ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسے کیا ہے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ چلانا پڑے گا. اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ جو کوشش کرے گا ہم اسے کیا کریں گے؟ برکت ڈالیں گے. ٹھیک ہے. وہ قرآن کی کیا آیت کیا ہے کہ اگر لو جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر وہ کوشش کریں گے تو پھر کیا ہے؟ اپنے رسول کو اسے ہدایت دیں گے. اگر کوشش ہی نہیں ہے، سرمایہ انسان کے پاس نہیں ہے، تو پھر اسے کچھ علم بھی حاصل نہیں ہو سکتا. لہٰذا اسی وجہ سے منطق کیا کہتے ہیں کہ فکر کا آغاز کب ہوتا ہے؟ کہ المعلومات الحاضرہ، اس پہلے اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے، اور معلومات بھی کیا ہیں؟ اس مشکل کی نوع کے مناسب بھی ہونی چاہیے. تو پھر اس وقت کیا ہے؟ فکر کا آغاز ہوتا ہے. اچھا، یہ کیا ہوگی؟ پہلی حرکت ہوگی. وائندہ ذن، اب کیا ہے؟ عقل نے حرکت کر لی معلومات کی طرف. اب عقل کیا کرتی ہے؟ یبحث صوفیہ، ان معلومات کے اندر کیا کرتی ہے؟ بحث کرتی ہے. بحث کا مطلب تحقیق کرنا. ان معلومات کے اندر کیا ہے؟ سوچ و بچار کرتی ہے، سوچتی ہے، گفتگو کرتی ہے. وَيَتَرَدَّدُ بَيْنَهَا، اور ان کے اندر کیا کرتی ہے؟ توقف کرتی ہے. یتردد مطلب گھومنا پھرنا ہوتا ہے. ایک اس کا یہ مطلب ہوتا ہے سوچ و بچار کرنا اور ٹھہر جانا کسی کے اوپر. ہم کہتے ہیں نا کہ میں اس سوال کے جواب میں متردد ہوں. متردد کیا مطلب؟ کہ میں اس کے بارے میں مزید سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں واضح طور پہ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. متردد کیا مطلب؟ کہ میں گہری سوچ رہا ہوں.
تو وہ یتردد بینہ ہے، یعنی عقل کیا کرتی ہے، ان معلومات کے اندر تردد کرتی ہے. تردد کیا مطلب، یعنی گہری سوچ رکھتی ہے، گہرے طریقے سے ان کو دیکھتی ہے، ٹٹولتی ہے ان کو، ٹھیک ہے، ٹٹولنا جسے ہم کہتے ہیں. بتوجیہ نظر الیہا، کہ اپنی جو نظر ہے اور فکر کیا ہے، الیہا ان معلومات کی طرف متوجہ کر دیتی ہے. ساری کی ساری جو اپنی فکر اور نظر ہے، اس کی جو بھی نظریہ ہے، جو بھی سوچ و بچار ہے، اس کو انہی معلومات کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور انہی معلومات کے اوپر رک جاتی ہے. ان معلومات کے اندر رکنے کے بعد کیا ہے، ان کے اندر تردد اور تفکر، اور ان کے اندر کیا کرتی ہے، بحث کرتی ہے. وَيَسْعَى، اور کوشش کرتی ہے کہ اِلیٰ تنظیمہا، ان معلومات کو کیا کرے، منظم کرے. تنظیمہا، الیہا، فیہا، بینہا، ساری ضمیریں کس کی طرف جا رہی ہیں، معلومات کی طرف. وَيَسْعَى، یسعى کون گیا، عقل، اس کی جو عقل ہے یہ کوشش کرتی ہے کہ اِلیٰ تنظیمہا، کہ ان معلومات کو منظم کرے، فی ذہن، اپنے اندر. ذہن، عقل اور جو نفس ہے یہ تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جس کا مطلب کیا ہے، انسان کی روح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ان معلومات کو منظم کرے اپنے ذہن میں. کیوں منظم کرے، حتی یؤلف المعلومات، تاکہ وہ اس طریقے سے معلومات کو ترتیب دے، معلومات کی تالیف کرے اس طریقے سے کہ التی تصلح، کہ جو پھر صلاحیت رکھتی ہوں کہ لحل المشکل ہے، کہ جو مجہول چیز ہے جس کے بارے میں یہ نہیں جانتا، اس کو یہ کیا کریں، حل کر سکیں، اس کے جواب کو ڈھونڈ سکیں، ٹھیک ہے. اس ساری چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ معلومات کو جوڑنا آپس میں. جو اسے چیزیں پہلے سے پتہ ہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ جوڑنا، اور یہ جوڑ کے کیا ہے، نتیجے نکالنا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی کیا ہے، عقل کی ایک قسم کی حرکت ہے. یہ کتنی حرکتیں ہوں گی، دو حرکتیں ہوں گی. پہلی حرکت کیا ہے، معلومات کی طرف آنا، دوسری کیا ہے، خود ان معلومات میں حرکت کرنا، اور تیسرا کیا ہے کہ فاجہ استطاع ذالک، جب یہ وہ تالیف کر لے گا، ووجد ما یؤلفہ، اور اس کے پاس آ جائے گی وہ چیز کہ ما یؤلفہ، جس کو اس نے تالیف کیا ہے، اسے پا لے گا اپنی تالیف شدہ معلومات کو. لتحصیل غرض ہی، اپنی غرض کو حاصل کرنے کے لیے جو اس نے تالیف دی ہے، اس تالیف کو جب یہ پا لے گا، اپنے پاس موجود دیکھے گا کہ میں نے اب معلومات کو مرتب کر لیا ہے، میں نے اس کے رشتے جوڑ لیے ہیں کہ فلاں جگہ اس دن آیا تھا یہ بندہ، اب یہ وہاں پہ چلا گیا، اب یہ وہاں پہ دوبارہ آئے گا، یہ ساری میں نے تالیف اپنے پاس کر لی ہے. کیوں، لتحصیل غرض ہی، تاکہ میں اپنی غرض تک پہنچوں، اس مشکل کے جواب کی طرف پہنچوں. تو پھر کیا ہے، تیسری حرکت آتی ہے. تیسری حرکت کیا ہے کہ تحرک عقل حینئذ، تو پھر اس کی عقل کیا ہے، یہاں پہ حرکت کرتی ہے. منہا، ان معلومات سے. کون سی معلومات، جو اس نے تالیف دی ہیں، اس نے معلومات مؤلفہ، ان معلومات سے اس کی عقل حرکت کرتی ہے الی مطلوب، اس مطلوب کی طرف کہ جس کا یہ جواب جاننا چاہتا ہے، جس کو کیا تعبیر کر رہے ہیں، مشکل سے، جس کو تعبیر کیا کر رہے ہیں، مجہول سے. یعنی مطلوب کا کیا مطلب ہے، خود وضاحت کر رہے ہیں. آنی، مطلوب سے کیا مراد ہے ہماری، کہ معرفت المجہول ہے وحل المشکل، کہ خود مجہول کی معرفت اور اس سوال کا جواب، جسے ہم کیا کہہ رہے تھے، جواب کی طرف پہنچ جاتا ہے. لہٰذا ٹوٹل یہاں پہ کیا ہوگی، 3 حرکتیں ہوگی. پہلی حرکت سوال سے اس معلومات کی طرف آنا، دوسری حرکت خود معلومات کو آپس میں ترتیب دینا، تیسری کیا ہے، معلومات سے جواب کی طرف کیا ہے، حرکت کرنا. اچھا، پھر وہ دوبارہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں. فتمر علی العقل اذن، بس عقل پہ گزر جاتے ہیں، بہذا تحلیل، اس تحلیل کے ساتھ کیا ہے، 5 ادوار، 5 قسم کے مراحل کیا ہے، عقل پہ گزرتے ہیں. اگر آپ تحلیل کریں، تجزیہ و تحلیل کریں اور تفصیل میں جائیں تو عقل کے اوپر کیا ہے، 5 قسم کے مراحل گزرتے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے، مواجہۃ المشکل. پہلے تو کیا ہے، مشکل کے سامنے آئے، کوئی سوال تو پیدا ہو، جب سوال ہی پیدا نہیں ہوگا تو فکر کیسے کرے گا. پہلے کیا ہے، مشکل کا اسے سامنا کرنا پڑے. مشکل سے کیا مراد ہے، یعنی مجہول چیز. دوسرا کیا ہے، معرفت و نوع المشکل، یہ جو مجہول ہے اس کی نوع کا بھی اسے پتہ ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ بعض کا فقط یواجہ المشکل، کوئی سوال اس سے کیا جاتا ہے، وہ لا یعرف نوع، اس کے پتہ نہیں ہے کہ سوال کا تعلق کس سے ہے، آیا فکر سے ہے، منطق سے ہے، تاکہ میں کس کے اندر جا کے دیکھوں، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ چیز بھی کیا ہے، ضروری ہے کہ مشکل کے نوع کو بھی کم از کم کیا ہے، علم حاصل ہونا چاہیے. تیسری چیز کیا ہو جائے گی، حرکت العقل من المشکل الی المعلومات. پہلی حرکت کیا ہے، تیسرے مرحلے میں پیدا ہو رہی ہے کہ عقل اس کی حرکت کرے گی مشکل سے اپنے معلومات کی طرف. کون سی معلومات، المخزونۃ عندہ، جو اس کے پاس محفوظ ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہیں، اوپر کیا بیان کیا جاتا ہے، المناسبۃ لنوع المشکل. ایک تو اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ کیا ہونی چاہیے، وہ معلومات مناسب بھی ہوں اس مشکل سے. وگرنہ اس کے پاس دنیا جہاں کی معلومات ہوتی رہیں، لیکن جب اس کو پاکستانی سیاست کا نہیں پتہ تو پاکستانی سیاست کے متعلق سوال کا وہ جواب نہیں دے سکتا. لہٰذا ضروری ہے کہ وہ معلومات جو اس کے پاس مخزون ہیں اس سے مناسب ہونے چاہیے. اگرچہ یہاں پہ مصنف نے مناسب کے لفظ نہیں لکھا، لیکن پہلے اس کو چونکہ لکھ دیا تو لہٰذا ہم سمجھیں گے کہ مصنف کی مراد معلومات سے کیا ہے، وہی معلومات ہیں کہ جو اس مشکل نوع کی
کیا ہے مناسب ہیں. اچھا چوتھا کیا ہے کہ حرکت العقل ثانیہ، دوسری دفعہ پھر عقل حرکت کرتی ہے. کس کے درمیان حرکت کرتی ہے؟ بین المعلومات، معلومات کے درمیان. کیوں؟ للفحص عنہا، للفحص عنہا، تاکہ اس مشکل کے بارے میں کیا کرے، نہیں بلکہ خود معلومات کر، للفحص عنہا، تاکہ معلومات کے بارے میں کیا کرے، فحص کرے، جستجو کرے معلومات کے بارے میں. وہ تعلیف ما، اور ایک ایسی چیز تعلیف کرے، ایک ایسی چیز ترتیب دے کہ ما یناسب المشکل، کے جو اس کی مشکل کے مناسب بھی ہو، وہ یصلح لحلہ و یصلح لحلہ، اور اس مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو. یہ دو حرکتیں ہوں گی. تیسری حرکت کیا ہے؟ حرکت العقل ثالثاً، پھر تیسری دفعہ پھر عقل حرکت کرتی ہے من المعلوم. معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلومات، یعنی اس معلوم سے کہ اللہ دی استطاع تعلیف ہو، کہ جس کو اس نے تعلیف کیا ہے، جس کو تعلیف کرنے کی اس کے پاس صلاحیت تھی، مما عندہ، کہ جو اس کے پاس کیا تھی، معلومات موجود تھیں. یعنی وہ معلوم کہ اللہ دی استطاع تعلیف ہو، کہ جس کو اس نے تعلیف کیا ہے، مما، ان معلومات میں سے، کہ ما عندہ، جو اس کے پاس تھیں. یعنی ما عندہ، اپنے پاس موجودہ معلومات میں سے جس معلومات کو اس نے تعلیف کی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معلوم کہتے ہیں. اس معلوم سے پھر اس کی عقل حرکت کرتی ہے الی المطلوب، مطلوب کی طرف. مطلوب کیا مطلب؟ اس سوال کا جواب. وہاد الادوار الثلاثۃ الاخیرہ، اور یہ جو تین آخری ادوار ہیں، یا اسے کیا کہتے ہیں؟ الحرکات الثلاث، یہ جو تین عقل کی حرکتیں ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ فکر اور نظر کہتے ہیں. پہلے جو دو ادوار ہوں گے اسے کیا کہیں گے؟ مقدمہ کہیں گے، فکر کا مقدمہ کہیں گے. اور خود فکر سے کیا مراد ہوگی؟ یہ تین کیا ہوں گے؟ ادوار ہوں گے. وہذا معنی حرکت العقل، اور یہی ہماری جو اوپر بات تھی جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ مجمل ہے، وہاں پہ بیان آپ نے نہیں کیا. یہی معنی ہے ہماری اس بات کا کہ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، کہ معلوم مجہول کے درمیان حرکت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تین حرکتیں مراد ہیں، نہ کہ کیا ہے ایک حرکت یا دو حرکتیں مراد ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.